فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سے مثالی تعلق۔ قرآن مجید رب تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ پختہ تعلق دونوں جہان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی دیگر بھلائیوں کے ساتھ ساتھ یہ سعادت بھی نصیب تھی کہ ان کا قرآن مجید سے تعلق مثالی اور لائق تقلید تھا، بلکہ قرآن مجید سے متعلق انہیں وہ خوشبختی میسر آئی جو محض رب تعالیٰ کا فضل ہے، اسے کوشش کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر ایک، وہ ایسے صاحب الرائے یعنی درست بات کہنے والے تھے کہ متعدد آیات قرآنیہ ان کی رائے کی تائید میں نازل ہوئیں۔ نمبر دو، قرآن مجید کو جمع کرنے اور قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ نمبر تین، باجماعت نماز تراویح میں اجتماعی طور پر قرآن مجید سننے اور سنانے کی بدعت حسنہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کی۔ نمبر چار، قرآن حکیم سیکھنے، دوسروں کو سکھانے اور اس میں غور و تدبر کے حوالے سے بھی ان کا انداز منارہ نور ہے۔ نمبر پانچ، وہ نرالے ذوق و شوق کے ساتھ کثرت سے قرآن عزیز کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نمبر چھ، انہوں نے قرآن اور حاملین قرآن کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے بھی حسین نقوش چھوڑے ہیں۔ نمبر سات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآنی احکام کو بہت اہتمام کے ساتھ اپنی ذات پر بھی نافذ کرتے تھے اور ریاست کو بھی قرآنی نظام کے مطابق چلاتے تھے۔ موافقات عمر، بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ کوئی رائے پیش کرتے تو باری تعالیٰ اس کی تائید فرماتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیتا۔ ان آیات مبارکہ کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ تقریباً 20 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو کہ باری تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے اس کی تائید میں نازل فرمائیں۔ جمع قرآن میں کردار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے حفاظ و قراء کی بڑی تعداد شہید ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز پیش کی تو وہ فرمانے لگے، کیف افعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہوا واللہ خیر، یعنی اگرچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا مگر یہ کام بہتر ہے، یعنی بدعت حسنہ ہے، شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں۔ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک ورأیت فی ذالک الذی رآ عمر بار بار مجھے یہ بات کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے سے متعلق میرا سینہ کھول دیا اور اس بارے میں بھی میری وہی رائے ٹھہری جو حضرت عمر کی تھی، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ باجماعت تراویح کا اہتمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا فرماتے اور آپ نے امت کو شوق دلانے کے لیے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، مگر تسلسل کے ساتھ اس کی جماعت نہیں کروائی تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ نماز عشاء کے بعد مختلف انداز سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے، کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے چند افراد کے ساتھ جماعت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، یعنی میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا۔ چنانچہ آپ نے سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تراویح کی امامت کرائیں۔ انہوں نے 20 رکعات نماز تراویح پڑھائی۔ پھر ایک رات آپ مسجد میں تشریف لائے اور سب لوگوں کے ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے دیکھ کر فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے یا یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس کار خیر کے اہتمام کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تعلم قرآن، حدیث مبارک کے مطابق بہترین شخص وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت حسین انداز میں سیکھا اور پھر نہایت اعلیٰ شان کے ساتھ دوسروں کو سکھاتے تھے۔ ان کا سیکھنا یہ نہیں تھا کہ فقط صحیح طریقے سے الفاظ ادا کرنا سیکھا یا الفاظ قرآن کے معانی سیکھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، یہ چیزیں تو ان کی گھٹی میں شامل تھیں۔ ان کا سیکھنا یہ تھا کہ ہر آیت میں غور و فکر کر کے اس کے تقاضے پورے کرتے، پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ کو سیکھتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تعلم عمر البقرۃ فی اثنتین عشرۃ سنۃ فلما ختمها نحر جزورا،
یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ جب وہ مکمل ہوئی تو آپ نے یعنی شکرانے کے طور پر ایک اونٹنی ذبح فرمائی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کو سیکھنا شروع کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یا امیر المومنین بننے کے بعد وہ مکمل ہوئی۔ تلاوت قرآن عزیز کو محبت سے دیکھنا، چھونا، پڑھنا اور سننا سب عبادت ہے، تاہم اگر تلاوت و سماعت کے ساتھ ساتھ اس کا نور دل میں بھی اتر جائے تو رحمتوں کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور قرآن سے اسی طرح منور تھا کہ جب آپ تلاوت کرتے تو اس کی برکات ظاہر و باطن میں محسوس ہوتی۔ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سمیت نشیج عمر وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ۔ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، میں سب سے آخری صف میں تھا جب انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ تو آپ اتنا روئے کہ مجھے آخری صف میں آپ کی ہچکیوں اور رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے بعض اوقات اتنا روتے کہ مزید تلاوت نہ کر پاتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ تکریم قرآن حدیث مبارک کے مطابق صحیح العقیدہ حامل قرآن یعنی حافظ، قاری، عالم اور مفسر وغیرہ کی تکریم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قرآن حکیم کی تعظیم اس قدر تھی کہ آپ اس کے ساتھ نسبت والے حضرات کی بھی تکریم فرماتے تھے۔ دور فاروقی میں ریاست مدینہ کی طرف سے مختلف شخصیات کے وظائف مقرر تھے۔ کسی صاحب کی جتنی زیادہ دینی خدمات ہوتی اس سے اتنا ہی زیادہ اعزازیہ پیش کیا جاتا۔ حاملین قرآن کی تکریم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ اپنے کچھ اشعار سنائے۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زبردست شاعر تھے، انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت سنائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انما سألتک عن شعرک، میں نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی کہ اپنے کچھ اشعار سنائے۔ وہ کہنے لگے، ما كنت لأقول بیتا من الشعر بعد اذ علمنی اللہ البقرۃ وآل عمران، اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھنے کی توفیق سے نوازا ہے، اس کے بعد مجھے شعر کا ایک بیت کہنا بھی زیب نہیں دیتا، یعنی جب قرآن مجید نصیب نہیں تھا تب شعر کہتا تھا، اب میرا سب کچھ قرآن مجید ہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ راوی کہتے ہیں، وَكَانَ عَطَاؤُهُ أَلْفَيْنِ فَزَادَهُ 500، پہلے انہیں 2000 اعزازیہ پیش کیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ان کا اعزازیہ 2500 کر دیا جائے۔ احکام قرآن پر عمل، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرے۔ فقط زیارت اور تلاوت و سماعت کرنے سے برکت و رحمت تو حاصل ہوتی ہے، مگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ احکام قرآنیہ پر عمل کے حوالے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز مثالی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا، ہی ابن الخطاب فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، خطاب کے بیٹے خبردار، تم نہ تو ہمیں زیادہ دیتے ہو نہ ہی ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ آپ کو اس کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ ابو خرشہ سیدنا حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیر المومنین، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، یہ بھی جاہلوں میں سے ہے، یعنی لہذا اس سے درگزر فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ، یعنی قسم بخدا جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم سے آگے نہ بڑھے، یعنی آیت پر عمل کرتے ہوئے فوراً غصہ پی کر معاف کر دیا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے تھے۔